السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہجرت کی فضیلت، ثمرات اور غزوات. میرے بچوں انتہائی اہم ٹاپک ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا. بیٹا اس ٹاپک میں ہجرت کی فضیلت، غزوات اور ثمرات میں اس کی انشاءاللہ وضاحت آپ کو دیں گے، ایکسپلینیشن ہوگی. اس کے بعد ایم سی کیوز، اور اس کے بعد مختصر سوالات کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. مختصر سوالات میں پہلا سوال ہمارے لیے ہوگا بیٹا کہ غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا. دوسرا سوال ہوگا ہجرت کی فضیلت پر ایک مختصر نوٹ. تیسرا سوال ہوگا حضور اکرم نے اسلام کی پہلی مسجد کہاں قائم کی. اگلا سوال ہوگا ہجرت کے چند ثمرات. اور پھر پانچواں سوال ہوگا غزوے کے معنی اور مفہوم. جبکہ سیکشن سی میں ہجرت کی فضیلت اور ثمرات انشاءاللہ آج کی کلاس میں آپ کو سمجھائے جائیں گے. بغیر کسی تاخیر کے بڑھتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے بیٹا ہجرت کی فضیلت. ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت اور بہترین اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار رہیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے دین کی خاطر اپنا گھر بار، اہل و عیال چھوڑے، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال کے بدلے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے کی وعید دی. جب تک جہاد فرض نہیں ہوا ہجرت بڑا فضیلت والا عمل تھا. بیٹا ہجرت کی فضیلت میں پہلی تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اللہ کے خاطر اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں تو اللہ عز و جل انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرتا ہے. وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ آخرت میں بھی ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں جنت دی جائے گی، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور اگر ہم اور کریں تو جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا ہجرت کا پہلا درجہ تھا، پھر جہاد کو پہلا درجہ دیا گیا. تو ہجرت کی فضیلت ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے اللہ کی نعمتوں سے مالا مال رہیں گے. ہجرت کے ثمرات کی طرف بڑھتے ہیں، ہجرت کے فوائد. ہجرت کی برکت سے ایک اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی جو کہ مدینہ منورہ. دیکھو میرے بچوں، اگر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ ہوتی تو کیا اسلامی ریاست بنتی؟ نہیں بنتی. ہجرت کی گئی تبھی تو مدینہ ایک اسلامی ریاست بنا. لہٰذا ہجرت کا فائدہ تو یہ ہوا کہ اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی. دوسرا فائدہ، کمزور ایمان والوں کو طاقت ملی. تیسرا فائدہ، ایک مضبوط اسلامی سلطنت کے قیام سے اسلام کی تبلیغ میں آسانی اور طاقت حاصل ہوئی. چونکہ مکہ مکرمہ میں طاقت نہیں تھی، مکہ مکرمہ میں چونکہ کفار مشرکین ہمارے تعاقب میں تھے، مگر جب ہم نے ایک اسلامی سلطنت بنائی تو پھر ہمیں دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کرنا بھی آسان ہو گیا. یہ تھے ہجرت کے فوائد. چوتھا فائدہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ مکے میں مسلمان کمزور اقلیت یعنی مائنورٹیز میں تھے. ہجرت کے بعد انہیں ایک خطہ زمین کی ملکیت مل گئی اور تبلیغ کے مواقع میسر آئے. یہ ہے بیٹا ہجرت کے کچھ اہم فوائد کہ ہجرت کی کیا کیا فوائد تھے. اسلامی ریاست کا وجود ہوا، دین کی دعوت میں آسانی ہو گئی، جن کا ایمان کمزور تھا ان کا ایمان طاقتور ہو گیا. اب ذرا دیکھتے ہیں غزوات کو. یہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو پڑھایا کہ غزوات کسے کہتے ہیں. غزوے کے معنی لڑنے کے لیے نکلنے، حملہ کرنے اور جنگ کے ہیں. شریعت مطہرہ میں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں مسلمانوں کی قیادت نبی کریم نے بنفس نفیس یعنی بذات خود کی ہو. ہجرت کے بعد کفار ایک طرف مدینے پر حملے کے لیے کمر بستہ یعنی تیار تھے، تو دوسری طرح یہودیوں نے ساز باز بھی شروع کر دی. ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت عطا فرما دی. آسان لفظوں میں غزوہ ایک ایسی جنگ جس میں نبی کریم بحیثیت لیڈر، بحیثیت قائد خود اس جنگ میں موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ. چونکہ تمام مشرکین، تمام کعبے کے مکے کے کفار جنگ کے لیے تیار تھے، یہودی بھی ہمارے خلاف تھے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد کی اجازت عنایت فرمائی. سب سے پہلے غزوات میں غزوہ بدر. کفار نے ابو جہل کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا. بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ بدر.
غزوہ احد، ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ ہوا، اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ احد۔ غزوہ خندق کے بارے میں اگر پڑھیں تو پورے عرب کے مشرکین اور کفار نے مل کر طاقت کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام احزاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی بھیج کر کفار کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کے 7 ہجری میں یہودیوں نے بغاوت کی، ان کے کئی قلعے تھے، رسول اکرم نے ان تمام قلعے فتح کیے اور آخری قلعہ قموصۃ علی نے فتح فرمایا۔ اس کے بعد فتح مکہ، 8 ہجری میں مکہ فتح کیا گیا، مسلمان الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ مکہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ حنین، 8 ہجری میں یہ غزوہ ہوا اور اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ نمبر 7 غزوہ تبوک، 9 ہجری میں رسول اکرم کو اطلاع ملی کہ رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں سے لڑائی کے لیے نکل گئے۔ رسول اکرم علیہ السلام مقابلے کے لیے تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر رومی مسلمانوں کا عزم دیکھ کر واپس چلے گئے، اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ تبوک۔ یہ تھے کچھ غزوات جو کہ پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیے گئے اور آج بھی ذکر کیے گئے۔ غزوات کے متعلق سوال بنتا ہے، لہٰذا یہ اس کا جواب تھا۔ اب پڑھیں گے ہم ایم سی کیوز کی طرف۔ فرض اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کیا تھا؟ ہجرت، روزہ، جنگ یا نماز؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا ہجرت۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 2، غزوے کے معنی کیا ہے؟ لڑنے کے لیے نکلنا، حملہ کرنا، جنگ کرنا، یہ تمام؟ اس کا جواب ہے یہ تمام۔ لڑنا، حملہ کرنا، جنگ کرنا، یہ تمام غزوے کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے مختصر سوال کی طرف چلتے ہیں۔ غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا؟ اب غزوہ بدر تو غزوہ ہے، ہم نے غزوات میں پڑھا اس کو۔ جواب دیکھیے کہ نبی کریم کو مدینے آئے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا کہ ماہ رمضان میں 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینے پر حملے کا ارادہ کیا۔ رسول اکرم کو جیسے ہی اطلاع ملی 313 مسلمانوں کا لشکر مقابلے کے تیار کیا اور بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کفار کے تمام لشکر جن کی تعداد 1000 تھی مگر انہیں عبرتناک شکست ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ یہ تھا غزوہ بدر کہ کب اور کیوں ہوا، اس کا جواب۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت کی فضیلت پر ایک نوٹ، گزشتہ کلاس میں بھی اس کا جواب دیا گیا تھا، آج دوبارہ انشاءاللہ۔ اسلام میں ہجرت کی بڑی فضیلت ہے، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے۔ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں، جنتیوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کیا اچھا بدلہ ہے۔ کوئی ہجرت کرنے والوں کے گناہ اللہ اپنی قدرت سے معاف کرے گا اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر نوٹ ہے بیٹا ہجرت پہ۔ اگلا سوال، حضور اکرم نے اسلام کی پہلی مسجد کہاں بنائی؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، گزشتہ کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ ہجرت کے لمبے سفر کے بعد آپ قبا کی بستی میں پہنچے اور چند دن قیام کیا اور ایک مسجد تعمیر کری، اس کو مسجد قبا کہا گیا۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے اس مسجد میں پڑھے جانے والے نوافل کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، لہذا مسجد قبا میں پڑھے جانے والے نوافل ایک مقبول عمرہ، یعنی وہ عمرہ جو قبول ہو جائے اس کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اگلا سوال، ہجرت کے چند فائدے۔ ہجرت کے چند فائدے آج کے لیکچر میں آپ کو دیے گئے تھے، دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اسلامی ریاست کا قیام، اس ہجرت مدینہ کا سب سے بڑا فائدہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا جس نے مسلمانوں کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ دوسرا فائدہ تقویت، ہجرت سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی۔ وہ مسلمان جو مکے میں قلیل، مائنورٹیز اور ضعیف یعنی کمزور سمجھے جاتے تھے، اب ایک ریاست کے مالک بن گئے جہاں ان کی حیثیت ایک حاکم کی تھی۔ نمبر 3، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی کا آغاز۔
مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں آسانی ہو گئی، اب وہ آزادانہ شعائر اسلام کی پابندی کر سکتے تھے۔ چوتھا فائدہ بیٹا دعوت و تبلیغ، کہ دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں آسانی ہوئی اور لوگ تیزی سے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پانچواں فائدہ مشرکین کے ظلم سے نجات، مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے آزادی مل گئی۔ دیکھو بیٹا، یہ میں نے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ ہجرت کا پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، جیسے کہ میں نے اس ٹائم بھی آپ کو ذکر کیا کہ اگر ہجرت نہ کی جاتی تو کیا اسلامی ریاست بنتی؟ بالکل نہیں بنتی۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ اسلامی ریاست بنی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ مکے میں مائنورٹیز میں تھے وہ میجورٹی میں ہو گئے، وہ مضبوط ہو گئے، وہ اقلیت نہیں رہے، وہ اکثریت ہو گئے۔ اگلا فائدہ یہ ہوا کہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ مدینہ ایک اسلامی ریاست ایک اسلامک اسٹیٹ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا بھی آسان ہو گیا اور مشرکین کے ظلم سے ایک نجات ملی۔ یہ تمام ہجرت کے فوائد تھے۔ امید ہے مجھے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں مزید آگے۔ غزوے کا معنی مفہوم۔ غزوے کا معنی کسی سے لڑنے کے لیے نکلنا، حملہ کرنا اور جنگ کرنے کے۔ محدثین کے مطابق غزوہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس کی قیادت بذات خود نبی کریم نے کی ہو۔ بہت آسان جواب کئی بار دیا گیا۔ اب بڑھیں گے بیانیہ سوال کی طرف۔ پہلا سوال، ہجرت کی فضیلت اور ثمرات۔ دوبارہ وہی سوال بیانیہ میں آ گیا، یہ بھی ہم نے مختصر میں پڑھا ہے کہ ہجرت عربی زبان میں ہجرت کا معنی جدائی، علیحدگی اور ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا ہجرت ہے۔ دینی اصطلاح میں ہجرت سے مراد اگر کسی جگہ پر مسلمان محکوم اور مظلوم بنا دیے جائیں اور دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو رضا الہی کے خاطر اس مقام کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جا کر زندگی گزارنا جہاں دین کے تقاضے پورے کیے جا سکے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں زمین کے ایک ٹکڑے پہ رہتا ہوں، وہاں پر میں حاکم نہیں ہوں، میں حکومت نہیں کرتا، بلکہ مجھ پہ حکومت ہوتی ہے، میں محکوم ہوں اور مجھ پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی، تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں ایسی جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤں جہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو، یہ ہجرت کہلائے گی۔ اب دیکھیں گے ہجرت کی فضیلت۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہجرت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی حقدار ہوتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے، اللہ کی راہ میں لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو جنتیوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے یہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے یہاں اچھا بدلہ ہے۔ بس ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت کے پروانے ہیں، جنت کی نعمتیں آخرت میں بطور انعام ملیں گی اور دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ اور کشادہ رزق ملے گا۔ اس لیے بجا طور پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت اور اشاعت کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ ہم نے سیکشن بی میں بھی پڑھا، لیکچر میں بھی پڑھا اس کو بیٹا ہم نے۔ اب ہجرت کے ثمرات، فوائد، دوبارہ وہی فوائد آپ کے سامنے ذکر ہو رہے ہیں، لہٰذا چلتے ہیں مزید آگے۔ یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر جو کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ امید کرتا ہوں بآسانی آپ کو یہ تمام سوالات کے جوابات سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ہجرت اور غزوات کا دوبارہ اس سبق میں ذکر کیا گیا، ہجرت کی فضیلت اور ثمرات، غزوات، غزوہ بدر کب اور کیوں ہوا، تمام اہم سوالات آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کیے گئے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔